امام حسین ایک ایسا معاشرہ جو گندگیوں میں پڑ چکا تھا، جو فسق و فجور میں پڑ چکا تھا، جس معاشرے کا مسلمان کنفیوز تھا حق و باطل کو پہچاننے میں، کہ جب امیر المؤمنین خلافت پر آتے ہیں تو اکابر امت یہ کہیں کہ ہم جب علی کی نماز کو دیکھ رہے ہیں ہمیں رسول خدا کی نماز یاد آ رہی ہے۔ جب امام حسین نکلے تو مولا نے کچھ نعرے مارے اور کچھ امام نے شعار بلند کیے کہ میں نکلا ہوں اپنے جد کے دین کو احیا کرنے کے لیے، وہ دین جو معاشرے میں برائے نام رہ چکا ہے اور گویا بدن تو ہے پر اس میں روح نہیں ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا میں بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے نکلا ہوں، یعنی ایک ایسا معاشرہ جو کار عبادی انجام دے لیکن نام رسول خدا کا لگائے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں فتویٰ دیا جائے کہ الیاذ باللہ امام حسین واجب القتل ہے کیونکہ حسین اپنے نانا کی حدیثوں کے خلاف آگے بڑھ رہے ہیں۔ مطلب 20 سالوں میں امام حسن کے صلح کے بعد ایسی حدیثیں بنا دی گئی تھیں اور لوگ ان حدیثوں پہ بلیو کرتے تھے، یقین کرتے تھے۔ جب عراق میں داعش نے خلافت کا اعلان کیا تو یہ حدیثوں کا سہارا لیا کہ بھائی جماعت مسلمین نے ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، رسول کا فرمان ہے جو جماعت سے ٹوٹ جائے وہ رافضی ہے یا قد رفض، وہ دین سے خارج ہے، اور جو دین سے خارج ہو جائے اس کا قتل ہمارے اوپر جائز ہے۔ تفصیل سے میں IRC میں اس ٹاپک پہ پڑھ رہا ہوں یا صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ یعنی ایسی سینکڑوں احادیث جو آج بھی صحیح مسلم صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ کہا کہ وقت کے خلیفے کی مثال ایسے ہے، وقت کا خلیفہ گویا زمین خدا پر اللہ کا سایہ ہے، کہ کبھی ایسی بستی میں داخل نہ ہونا جہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے خلیفے کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے زمین پہ کوئی نیزہ لگا ہوا ہو۔ اگر بیعت کر لے اور بیعت سے پیچھے ہٹ جائے تو فرمایا گلے کو کاٹ دینا، یہاں تک کہ وہ کوئی بھی ہو اس کا کوئی بھی مقام ہو۔ ایسی احادیث بنائی گئیں کہ جن کی وجہ سے لوگ خاموش رہتے تھے۔ ایک اسلامی معاشرہ، لیکن اسلامی معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ پابندی تھی کہ آپ حاکم کا فسق و فجور دیکھو، لیکن کا نبی نے فرمایا ہے کہ آپ اس حاکم پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ اگر وہ آپ کو آپ کے دین سے نکال بھی رہا ہے پھر بھی فرمایا کہ اگر آپ نکل بھی جاؤ تو گناہ آپ کے سر پر نہیں ہے، اللہ کو کہنا خدایا تو نے کہا تھا کہ حاکم کچھ بھی کرے اس کے خلاف کوئی اقدام انجام نہ دینا۔ تو ایک طرف یہ حدیثوں کی بھرمار، دوسری طرف قیام امام حسین، کہ امام حسین نے اپنے کردار سے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں یہ میرے نانا کی نہ سنت ہے نہ میرے نانا کا فرمان ہے نہ یہ دین خدا ہے۔ وہ خدا جو بندوں کو عدالت کا حکم دے، وہ خدا جو بندوں کو نیکی کا حکم دے، کیسے ممکن ہے وہ کسی ایسے حاکم کو برداشت کر دے جو اسی خدا کی شریعت کو کیا کرے، پامال کرے۔ تو پورے عالم اسلام میں ایک عقیدہ بن چکا تھا کہ حاکم کیسا بھی ہو ہم نے تلوار نہیں اٹھانی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں تیسری خلافت میں، چوتھی خلافت میں، جنگہائے امام حسن میں، اس کے بعد آپ کو قیام نظر نہیں آتا۔ 20 سال میں کوئی بندہ نہیں اٹھتا، کیونکہ 20 سال میں اتنی پروڈکشن کی گئی احادیث کی کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن چکا، پورے بلاد اسلامی کا عقیدہ بن چکا کہ حاکم کیسا بھی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، یعنی شرعاً گناہ ہے اس کے خلاف بات کرنا یا قیام کرنا۔ اب جب عوام نے بات کرنا چھوڑ دی تو فساد عام ہو گیا۔ اب یہ معاشرہ یزید کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ صرف اہل کوفہ میں تھوڑا شعور تھا جو یہ زبان پہ تو لاتے تھے لیکن وہ بھی تیار نہیں تھے کہ یزید کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ تو امام حسین نے خروج کر کے یہ ساری احادیثوں کو کہ جو رسول خدا کی طرف نسبت دی جاتی تھی اپنے کردار سے بتایا کہ رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ فرمایا اگر کبھی یہ پریشانی کا عالم آ جائے کہ واقعا حق کیا ہے باطل کیا ہے تو فرمایا حسین کو دیکھنا۔ کبھی کہا کہ یہ مت دیکھنا دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ دیکھنا کہ علی بن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں۔ تو آج شاید کوئی جوان کہے کہ مولانا اتنی ہزاروں احادیث ہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے؟ ہم کہیں سے سرٹیفکیٹ تو نہیں لا سکتے نا، حدیث کی نسبت کبھی امیر المؤمنین سے کبھی کسی اکابر اصحاب سے، تو ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو فرمایا حدیثوں کو پرکھنے کا جو تمہیں اصول دے رہے ہیں وہ قرآن کریم دے رہے ہیں۔ دیکھنا اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت اور قرآن کے نظریے کے ٹکراؤ میں آ رہی ہے تو فرمایا اسے اپنی جوتے کی نوک پہ رکھنا یا دیوار پہ مار دینا، کیونکہ وہ حدیث جو اللہ کے اصول کے خلاف آ جائے وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ کردار
असहाब इमाम हुसैन था जिनके अंदर ये बसीरत मौजूद थी कि इतने इख्तिलाफात में उन्होंने चुना तो इमाम हुसैन को चुना। अब मौला फरमाते हैं यही बसीरत हमारे शियों में भी होनी चाहिए। हमने कहा पहली सिफत असहाब इमाम हुसैन की सिफत बसीरत थी, वो असहाब बा बसीरत थे, वो हक़ व बातिल को पहचानते थे। कि एक मौला का सहाबी है यजीद इब्न सुबैत, 10 बेटे थे इसके, 2 बेटों ने बाप का साथ दिया कि हम आएंगे इमाम हुसैन की मदद करेंगे। एक बेटा अब्दुल्ला, एक बेटा उबैदुल्ला। ज़ियारत नाहिया पढ़ेंगे उसमें इमाम ज़माना इस शहीद बुजुर्गवार को सलाम करते हैं कि अस्सलामु अला यजीद इब्न सुबैत व अला वलदैह अब्दुल्ला व उबैदुल्ला। शहीद बुरैर ये करबला का शहीद है। ये वो लोग हैं जो मक्के के रास्ते में इमाम हुसैन के साथ आकर मिले हैं, शब आशूर लश्कर इमाम में बैठे हैं, जिसने अपने बेटों को छोड़ा। अब 10 बेटे, 2 बेटे साथ देते हैं, दूसरे बेटे साथ नहीं देते। ये वो थे जो असहाब बाबसीरत थे, जिनको पता था हक क्या है बातिल क्या है। तो हमने कहा पहली सिफत असहाब इमाम हुसैन की सिफत बाबसीरत होना है कि इंसान जितना बसीर होगा वो फितनों से बचेगा। इंसान जितना कुरान के उसूलों को पढ़ेगा वो ऐसी गलत अहादीस से बच पाएगा और अपने ईमान को बचा पाएगा। तो ये फर्श अज़ा इमाम हुसैन हमें सही रास्ता दिखाने के लिए है। फरमाए मोमिन बाबसीर बन असहाब हुसैन की तरह। दूसरी सिफत जो हमने बताई वो था एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत। जब तक अली का चाहने वाला कंप्लीटली विलायत को एक्सेप्ट नहीं करता। आपको यहाँ मुख्तलिफ अहले बैत के मानने वाले मिलेंगे, कोई सेकुलर होगा, कोई लिबरल होगा, कोई 10 दिन वाला शिया होगा, कोई 2 महीने वाला शिया होगा, कोई सिर्फ काले कपड़े पहनेगा, उसके बाद उसका किरदार उसकी रफ्तार अहले बैत के अमल से नहीं मिलेगी। तो फरमाया नहीं, अगर शिया बनना चाहते हो, अगर इस विलायत के नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे वजूद में कंप्लीटली एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत होनी चाहिए कि वाकई आज मेरे मौला अगर मुझे कुछ भी कहें क्या मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या मेरे अंदर इतनी सकत है, क्या मेरे अंदर इतना हौसला है कि अपना सब कुछ अपने इमाम पे कुर्बान कर सकूं। वो कब होगा जब छोटी छोटी बातों पर ये जमाल अमल करेगा, जब छोटी छोटी बातों पर ये नौजवान अमल करेगा, नमाज पे पाबंदी करेगा, ये खातून हिजाब पे पाबंदी करेगी, ये जवान अपनी निगाहों को हराम से बचाएगा, अपने कदम को कभी ऐसी जगह पे जाने न देगा जिससे इसका इमाम वक्त क्या हो जाए, नाराज हो जाए। तो फरमाया जब तक कंप्लीटली एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत नहीं आती, शुहदाए करबला पूरी रात इंतजार में हैं। जनाब कासिम की वालिदाए गिरामी, अब दुनिया की माएँ तो बच्चों के लिए जागती हैं कि बच्चा बच जाए, मैं दुनिया से जाऊं तो चली जाऊं। जब किसी अंग्रेज खातून ने करबला का वाकया पढ़ा कि मुझे समझ नहीं आता, माँ कभी नहीं चाहती कि बेटा मर जाए, लेकिन ये करबला की माँ बड़ी अजीब है, जिसे पता है कि जहाँ बेटे को भेज रही हूँ वहाँ तीरो तबर है, वहाँ तलवार है, बदन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन ये कैसी माँ है जो बेटे को करिए मेरे लाल कल मुझे शर्मिंदा न करना कि ये कहें कि इसने फलां का दूध पिया है, ये माँ के दूध का असर है, कल ऐसे लड़ना जैसे तुम्हारा बाबा हसन लड़ा करता था। यानी माएँ तमन्ना कर रही हैं, जनाब रुबाब खेमे में बैठ के रो रही हैं कि मौला मेरा बेटा इतना छोटा है, तलवार नहीं उठा सकता, अकबर मैदान में जाएगा, कासिम मैदान में जाएगा, और मोहम्मद मैदान में जाएगा, लेकिन मेरा बेटा छोटा है। इमाम हुसैन हौसला दे रहे हैं, रुबाब कल मैं तुम्हारे असगर को अपने अकबर से आगे बढ़ा दूंगा। ये करबला में विलायत पजीरी है कि सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जनाब हुजर इब्न उदय सर कटा दिया, बेटे कुर्बान कर दिए, भाई शहीद हो गया, 8 साथी कुर्बान कर दिए विलायत पजीरी की खातिर। तो इस मकतब में अगर रहना है तो एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत कंप्लीट होनी चाहिए, जिस तरह असहाब इमाम हुसैन में थी। क्यों बारहा रिवायतें मिलती हैं छठे इमाम से कि है कोई जो तनूर के अंदर चला जाए, है कोई आग का अंगारा हाथ पे ले ले। लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन बात जब तनूर की आई सारे पीछे हट गए, बात जब जान देने की आई सारे पीछे हट गए। बात जब नबी खुदा का वो सहाबी जिसको रसूल ने कहा था इतनी माल की दुआ न कर कि ये ना हो जाए तो मुझसे दूर हो जाए, सालबा, लेकिन या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह मुझे मालदार बनाए। बड़ा शौक था इसको मालदार बनने का। रसूल खुदा पर जब इसरार हुआ तो नबी ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया। कहते हैं इसका कोई रिश्तेदार मर गया, उसका कोई वारिस नहीं था और उसकी सारी मिल्कियत सालबा को मिल गई। अब इसने कहा कि शहर के बाहर फार्म हाउस बनाऊंगा, वहां जाके रहूंगा। वो बंदा जो डेली रसूल खुदा की नमाज में आता था, बाहर घर बनाया, बकरियां बनी, मालो मनाल बने, अब इसने मस्जिद में आना भी छोड़ दिया। यहां तक नबी ने किसी को भेजा ज़कात लेकर आओ, कहने लगा हम कोई यहूदी हैं कि जजिया दें, कि ये जजिया नहीं है, ये ज़कात है, ये हक़ दीन है, देना पड़ेगा। जाकर कहो बड़ी मुश्किलात के बाद मैं अमीर बना हूं, अब सारी दौलत दे दूं। रसूल खुदा ने फिर आंखों में आंसू आए, कहा वाय हो सालबा पर, वाय हो सालबा पर। मैंने कहा था
مالدار ہونے کی دعا نہ کر، دور ہو جائے گا۔ ہر انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے کزن ہیں جناب قارون، دیکھیے جہنمی بن گیا قارون۔ پہلے بڑا نیک تھا، پہلے حضرت موسیٰ کے ساتھ گھومتا تھا، لیکن اس کے بعد کیا بنا؟ مال و منال کی دولت کی وجہ سے حضرت موسیٰ سے ٹوٹ گیا۔ تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے میری کمزوری کیا ہے۔ تو جب تک کمپلیٹلی ایکسیپٹنس آف ولایت ہمارے وجود میں نہیں آتی، ہم کبھی بھی صفات اصحاب اہل بیت کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تیسری صفت سارعوا الی الخیرات، اے مومن جتنا ہو سکے کار خیر میں جلدی کیا کرو۔ یہ مت کہو کہ مثلا نماز پڑھنی ہے، قضا نمازیں ہیں تو 2 دن کے بعد پڑھوں گا، فلاں کے لیے کوئی قرضہ ہے تو وہ 4 دن کے بعد دوں گا، ارے بوڑھا ہو جاؤں گا تو نیکیوں کو انجام دوں گا، ابھی تو میں جوان ہوں۔ فرمایا نہیں، سارعوا الی الخیرات۔ یہ آپ کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنا، کہ کربلا میں حر نے صحیح ٹائمنگ پہ فیصلہ کیا، جناب وہب نے صحیح ٹائمنگ میں فیصلہ کیا، کہ یہ تعجب کا مقام ہے کہ ایک وہ حبیب ابن مظاہر جو 80 سال کا عابد ہے، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی عبادات انجام دی ہیں، اور وہب قلبی 2 دن کے اندر وہ مقام پا جاتا ہے جو حبیب کو مقام مل جاتا ہے، حبیب کی طرح شہید ہو جاتا ہے۔ مطلب جو سفر حبیب نے 80 سال میں طے کیا، وہ سفر وہب قلبی نے 2 دن میں طے کر دیا، وہ سفر جناب حر نے 1 دن میں طے کر دیا، وہ سفر جناب زہیر نے چند دنوں میں طے کر دیا۔ یہ ہماری ٹائمنگ ہے کہ ہم کس وقت کون سا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی آن کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان کو جہنمی بناتا ہے، انسان کو جنتی بناتا ہے۔ تو فرمایا جہاں تجھے خیر نظر آئے اس کی طرف دوڑو۔ بعض اوقات کل میں نے تفصیل سے پڑھا کہ جوانوں کو نہیں پتا ہوتا خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ بعض اوقات وہ خیر کو شر سمجھتا ہے، شر کو خیر سمجھتا ہے۔ تو جس طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، چربی کا مسئلہ ہے، بی پی کا مسئلہ ہے، اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے کون سی غذا شر ہے، کون سی غذا خیر ہے، تو آپ کس کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ جناب مثلا چربی والی چیزیں نہ کھاؤ، یہ آپ کے لیے شر ہے، آپ کو اٹیک آ سکتا ہے۔ شوگر کا مریض ہے تو اسے ڈاکٹر بتائے گا، جو اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوگا وہ اسے بتائے گا کہ یہ چیز کھاؤ اور یہ چیز نہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے خیر ہے، یہ تمہارے لیے شر ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ازواج مقدسہ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، کون سا کام انجام دینا چاہیے، کون سا کام انجام نہیں دینا چاہیے۔ تو کبھی کبھی ہماری نسلیں، ہمارے بچے فرمائے شر دیکھو، ابتدا میں شر کا گلا کاٹ دو، ابتدا میں شر کو ختم کر دو، تو کبھی بھی شر اکبر کی طرف نہیں بڑھو گے۔ مثلا آپ کا چھوٹا بچہ ہے، اس نے کوئی غلطی کی، اب ماں یہ کہے کہ بچہ چھوٹا ہے، غلطی کی تو کیا ہوا مولانا، ابھی تو بچہ ہے، لیکن اگر آپ اسے چھوٹی غلطی سے نہیں روکو گے یا غلطی کے لیے نہیں سمجھاؤ گے، کل جا کر یہ بڑی غلطی کرے گا۔ آج چھوٹا سا حرام کیا، اگر اس حرام پہ تنبیہ نہیں کی، کل جا کے بڑا حرام کرے گا۔ ہمیشہ گناہ چھوٹی جگہوں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک بندہ پہلے چھوٹی چوری کرتا ہے پھر بڑی چوری کرتا ہے، پہلے ایک بندہ ظلم حیوان پہ کرتا ہے پھر جا کے انسان پہ ظلم کرتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت بھی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ تو خیر و شر کی پہچان اپنی نسلوں کو یہ بتانا کہ بیٹا خیر کیا ہے، بیٹا شر کیا ہے۔ جب تک خیر و شر کی معرفت نہیں ہوگی تب تک انسان اپنا کردار اصحاب حسین کی طرح نہیں بنا سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔